آپ کی دانش میں ماشاءاللہ صحافت کا ایک ہماری زندگیوں سے زیادہ شاید آپ کا تجربہ ہے. کوئی غلطی ہم سے تو نہیں ہوئی, کہیں بدنیتی ہماری تو نہیں آپ کو لگتی ہے؟ تو بالکل ایمانداری سے ذرا بتائیں. اگر دیکھیں کہ جان و مال محفوظ ہو جائے, اس کا کام کرنا جہاد ہے. اور آج اللہ نے انہی کے ہاتھوں کام کروا دیا. آج کل دیکھیں, ابھی میرے بہت پیارے بھائی ہمالی, میرے بھائی بھی ہیں اور میرے دوست بھی ہیں, اور اکثر مجھے ڈانٹتے ہیں کہ تو تھوڑا سا اگریسو نہ ہو. انہیں پتہ آپ کا یہ سفر لوہاری سے ڈیفنس تک کس طرح بنا. اقرار صاحب, آپ نے تو جو فیملی بالکل نہیں کریں گے, ہم اپنا فرض ایمانداری سے کریں گے, اور ہمارے لیے خواجہ صاحب قابل احترام ہے. میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں حکمران وقت سے کہ خدارا یہ مقدمے کو ختم کیا جائے. یہ روش نہ ڈالیں کہ آزادی صحافت کے متوالوں کو, جن کے ہاتھ میں قلم ہے اور زبان میں سچائی ہے, ان کو ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں نہ پہنائیں. مہربانی کریں. یعنی یہ کیسا نظام ہے کہ اگر ایک وزیر نے عالم پناہ ذل سبحانی نے یہ چاہا ہے کہ جی ان کی ایسی کی تیسی, اگر انہوں نے گستاخی کی ہے میرے ڈپارٹمنٹ پہ تنقید کرنے کی, تو اس کے بعد چاہے وہ جی ایم ریلوے جیسا سینئر افسر ہو, چاہے وہ آئی جی ریلوے جیسا افسر ہو, آئی جی منیر چشتی جس کی سڑ گئی کشتی, یہ آئی جی ریلوے کے صاحب کے خود جب آر پی او ساہیوال سے مقدمہ ہوا, انہوں نے ایک گھر کے قبضہ کروایا. یہ منیر چشتی صاحب, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں مقدمہ نمبر 149/9 سیول لائن ساہیوال. یہ مقدمہ آپ نے ایک گھر پہ قبضہ کروایا تھا, ایک اریگیشن کا افسر تھا. خدارا ان معصوموں کی آہوں سے بچیں اور اپنا فرض کسی ذاتی افسر کے ملازم نہ بنے, حکومت کے ملازم بنے. آپ پبلک سرونٹ ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے روزے عشر بھی اللہ کو جواب دیا. ایک نقطہ جو ہم نے سارے اس میں مس کیا, دیکھیں جب مشرف کا دور تھا, بڑی صاحب ایکٹیو تھے, ہمالی صاحب کا وقت تھا, مظہر عباس صاحب ہوا کرتے تھے, آئی ایف جے انٹرنیشنل جو جرنلسٹ کی یونین ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھی, ہم سے بہت زیادہ انٹریکشن تھا. ہم یعنی بطور صحافی برادری بھی ہم ذرا دیکھیں کیا اس ایشو پر ہم نے ٹھیک طرح سے کام کیا ہے اپنا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں, میں تو پہلے اقرار یہ بات کہوں گا کہ یہ ہتھکڑیاں جو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ان کے میڈل ہیں. بالکل ٹھیک ہے, درست. دوسری بات ہے کہ یہ ہم نے پہلی مرتبہ ہتھکڑیاں نہیں پہنی. ضیاء کا دور ہو, عامریت کا, یا پرویز مشرف کا دور ہو, قید و بند کی سختیاں برداشت کی صحافیوں نے, جیلوں میں گئے, سرے عام مارے کھائیں, کوڑے کھائے. اور یہ ایسی آزادی صحافت کی ہم بات نہیں کرتے. یہ آزادی صحافت ہم نے کوئی پلیٹ میں رکھ کے حکمرانوں نے نہیں دی, ہمارے بڑوں کی اس میں قربانی ہے. اور آپ ہم پہ فخر کریں گے انشاءاللہ کہ ہم روایت کو اچھے طریقے سے آگے بڑھائیں گے. دیکھیں اس قربانی کا یہ کنٹینیوشن ہے. یہ تو ان کو میڈلز ملے ہیں. ہتھکڑی نہیں سمجھتا میں, یہ کوئی کرمنل تھوڑی ہیں, ان پہ تو کبھی لڑائی کا پرچہ نہیں ہے, آپ پہ کبھی کسی دھکا نہیں مارا کسی نے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے خود ہی تو دکھا دیا, لا کے کھول دیا ان کے سامنے, یہ لیں. تو یہ کوئی چھپا کے تو نہیں منشیات اور یہ لا رہے تھے. بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب آپ کی حکومت ہے, آپ 122 جرنلسٹ جو شہید ہو گئے ہیں, ایک بندہ نہیں پکڑا اور آپ ان کو پکڑ رہے ہیں. اور یہ کیا مقدمہ ہے؟ یہ تو انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے. اور 122 شہید جو ہمارے صحافی قتل ہو گئے ہیں, شہید ہو گئے ہیں, ان کے قاتلوں کو حکومت پاکستان پکڑے, آخری پی ایم صاحب پکڑے, سی ایم صاحب پکڑے. مظہر صاحب موجود ہیں. مظہر صاحب بالکل آخری کچھ مومنٹس ہیں, ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا تھا پروگرام کے دوران آپ سے. سر لاسٹلی میں چاہوں گا آپ کے جو ویلیوبل اس پہ کامنٹس ہیں, اس دوران آپ سے میری بات بھی نہیں ہوئی اور ظاہر ابھی تک اس پہ آپ کا نقطہ نظر بھی, ہم چاہیں گے کہ اگر ہم میں کوئی خامی یا کوتاہی ہے تو وہ ذرا فرما دیجیے, ورنہ جو یہ ساری صورتحال ہے اس پہ جو آپ کا نقطہ نظر ہے وہ ذرا قوم کے سامنے رکھیے. دیکھیے اقرار, وال اسٹریٹ جرنل کے ایک ایڈیٹر ہیں, ان کا ایک بہت ہی مشہور قول ہے کہ آئی ڈونٹ پٹ پیپل ان جیل, آئی پٹ دیم ان نیوز پیپرز. اس کو اگر آپ آج کے ٹرم میں دیکھ لیں تو اس پہ آپ ٹیلی ویژن نیوز پیپر بیسکلی پریس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. اس سے پہلے ہم اس بحث میں پڑھیں گے اس میں کیا غلطیاں تھیں کیا نہیں تھیں. اسٹنگ آپریشن میں غلطی بھی ہوتی ہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہتھکڑی لگانا کسی بھی جرنلسٹ کو یہ بہت ہی ان ایکسیپٹیبل چیز ہے. اس لیے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر کوئی ہیبیچول کرمنلز ہوں اس کو تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ جس کا بیک گراؤنڈ ہے, ہم نے ہتھکڑی, اس ملک میں جن لوگوں پہ آرٹیکل 6 لگا ہے ان کو بھی ہتھکڑی نہیں لگائی گئی. تو آپ کسی جرنلسٹ کو ہتھکڑی لگا کے اس طریقے سے ہیوملیٹ کرنا, یہ ذوالقرنین شیخ یا آصف شیخ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوئی ہے. مجھے تو یہ ہوا کہ ہم تو ہماری جو روایات رہی ہیں اس میں ہم بیل نہیں کرایا کرتے. ہمیں جب بند کیا جاتا ہے تو پھر جب تک یا تو وہ کیس ہم پہ پروو ہو,
ورنہ ہماری روایت میں یہ رہا ہے کہ ہم جیل میں رہے ہیں، ہمارے جو رہے ہیں. تو اصل چیز دیکھیے، اصل جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اس کیس جو ہے یہ اس سے گائیڈ لائن لینی چاہیے. اس کیس کو ایز اے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کانٹیسٹ کرنا چاہیے اس کیس کو. اور خواجہ سعد رفیق میرے بہت اچھے دوست ہیں، کولیگز ہیں. میں اس سے صرف ریکویسٹ کروں گا کہ جرنلسٹ کو کبھی پرابلم نہیں ہوتی اگر اس کو جیل میں ڈال دیا. بالکل بالکل صحیح بات ہے. وہ یہ چیزیں وہ نہیں ہوتی. تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اس مسئلے کو بہت زیادہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے ایکسپریشن میں جذباتی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے ریئیکشن میں جذباتی نہیں، ہمیں اس کو انویسٹیگیٹو رپورٹ کے طور پہ آگے بڑھانا چاہیے. اس میں مزید تحقیقات کرنی چاہیے. ہو سکتی کہیں وہ اسے ذاتی انا کا مسئلہ صاحب نہیں بنانا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے کامنٹ کیا. خود حضرات، ذوالقرنین اور راستے. اگر آپ بھی 5000 فری منٹ، 5000 فری SMS اور 5000 فری موبائل انٹرنیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 30 دن سے بند اپنی پرانی زونگ سم واپس لگائیں اور اس نمبر 44 پر بھیجیں.